Saima, I would like you to introduce yourself first to our audience کہ آپ کون ہیں, آپ کیا کرتی ہیں, آپ کہاں سے ہیں, and then we will start with your entrepreneurial journey. انشاءاللہ. تو جناب میرا نام سائمہ ہے اور میں ایڈمنٹن کینیڈا میں رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ اینڈ بچوں کے ساتھ. اوریجنلی میرا تعلق بھی پاکستان سے ہے اور پاکستان میں میرا تعلق کراچی سے ہے, اور بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں. میں نے مور دین 10 years پریکٹس کی پاکستان میں ایز ویل ایز ان سعودی عربیہ, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ موو ہوئے تھے 2012. سو اس کے بعد میں نے اپنے سارے کینیڈین میڈیکل کینیڈین لائسنسنگ ایگزامس میں نے کلیئر کیا. اس کے بعد آئی ڈیڈ پوسٹ گریجویشن کلینکل ریسرچ. تو ابھی میں ایز اے کلینکل ریسرچر اپنی فل ٹائم جاب کر رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا یہ ڈیجیٹل بزنس رن کر رہی ہوں فرام دا پاسٹ 3 years. اور میں کیا کہتے ہیں کمیونٹی کی بزنس کوچ بھی ہوں, اینڈ آئی ایم ہیلپنگ پیپل آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ ایک چھوٹا سا میرا انٹروڈکشن ہے جناب. تھینک یو سو مچ سائمہ. اچھا سائمہ, میں جاننا چاہوں گی, لائک آئی ایم اے اسٹے ایٹ ہوم موم, اور ڈیفینیٹلی جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو یو ہیو مچ مور ٹائم ٹو ورک اراؤنڈ یور اسکیڈول اینڈ ٹو گیو ٹائم ٹو یور بزنس. مگر مجھے بہت ساری خواتین جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ بزنس مینیج کرنا ایزی تو نہیں ہوگا, کیونکہ اگر دن کے 2-3 گھنٹے بھی دینا تو وی آر آلریڈی گوئنگ بائی دا کلاک. اب اس میں بھی 2-3 گھنٹے ہم کیسے نکالیں؟ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ obviously جو چیز سب کے لیے ٹرو ہے وہ آپ کے لیے بھی ٹرو ہوگی. ایک تو میڈیکل پروفیشن اسٹینڈرڈ 8 hours سے زیادہ ہی ٹائم لیتا ہے. جب ریسرچ کی بات آتی ہے تو کہاں کتنے گھنٹے بکس اور اسکرین کے آگے گزر جائیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں ماشاءاللہ آپ نے اپنا بزنس مینیج کیا, اور ماشاءاللہ بہت اچھا مینیج کیا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ آپ یہ بزنس کس طرح مینیج کرتی ہیں. فاطمہ دیکھیں, یہاں پہ صاف بات آ جاتی ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے ہر چیز آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہو. اٹ آل ڈیپینڈز آن یور پرائیورٹی, کہ اگر آپ کی وہ چیز پرائیورٹی میں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے بزی اسکیجول کے ساتھ اپنا ٹائم نکال سکتے ہو ایزیلی. تو میں اپنا جب بزنس جب میں کچھ آپ کو بتاتی ہوں شروع سے, کہ جب میں نے اپنا یہ بزنس اسٹارٹ کیا تو اس وقت میں آنٹیریو میں ہوتی تھی, دوسرے پروونس میں ہوتی تھی, اور میری جو جاب تھی وہ دوسرے سٹی میں تھی. اور میری ڈیلی آف کورس جاب پہ جانا ہوتا تھا. تو میرا جو کمیوٹ ٹائم تھا وہ تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا تھا, اور اس میں مجھے آل 4 موڈز آف ٹرانسپورٹیشن یوز کرتی تھی. پہلے میں گاڑی لیتی تھی, پھر ٹرین 1 گھنٹے کی, پھر اس کے بعد سب وے, اور اس کے بعد میری واک ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو تب جا کے میں اپنے ہاسپٹل پہنچتی تھی جاب کے لیے, اور یہ میرا روزانہ کا روٹین تھا صبح شام, رائٹ. تو آف کورس ظاہر سی بات ہے الحمد للہ اپنی پروفیشن میں جاب کر رہے ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اس کو ہر وقت وہی چیز نہیں لے کے رکھتے کہ بھائی پروفیشن, رائٹ. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جیسے آپ کی ظاہر سی بات ہے جب آپ کی فیملی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, تو آپ کی نمبر 1 پرائورٹی آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, پروفیشن جو ہے وہ پیچھے سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے, رائٹ. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب میں نے یہ سچویشن دیکھی, اور میری جو جاب تھی کلینکل ریسرچ میں جو میری جاب تھی, وہ جو مجھے جاب تھی وہ ساری کی ساری وہ میرے دوسرے سٹی میں ڈاؤن ٹاؤن میں ہی تھی. وہ میری سٹی میں وہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پہ میں کہہ سکوں کہ وہاں پہ میں ریسرچ میں جاب مل سکتی ہے. تو میرے لیے جو تھا پروفیشن وہ یہی ہے کہ میرا لانگ کمیوٹ کرنا تھا, رائٹ. تو اینی ویز میں نے جب جاب کرنا شروع کیا, دین آئی کیم ٹو نو کہ بھائی یہ تو بہت لمبا کمیوٹ ٹائم ہے. تو میں اس ٹائپ کے پروفیشنل جابس آئی کین ڈو فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, بٹ آف کورس میں اس کو ریٹائرمنٹ ایج تک نہیں اس کو اسٹریچ کر سکتی. آئی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ سم ادر ویز, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری پرائورٹی از ناٹ مائی پروفیشن, مائی فرسٹ پرائورٹی از مائی کڈس, رائٹ. تو اینی ہاؤ میں نے جب یہ بزنس جوائن کیا, اس کے آگے ہم بعد میں بات کریں گے کیسے جوائن کیا, کیوں جوائن کیا, لیکن آپ نے جو ٹائم مینجمنٹ کی بات کری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں روزانہ کا میرا جو ٹریول ٹائم تھا وہ 3 گھنٹے ہے, صبح اور دونوں شام کا ملا کے. تو پہلے بزنس جوائن کرنے سے پہلے وہی ٹائم جو ہے میں کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر چیزوں میں اپنا ٹائم اسی بات آپ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جسٹ ٹو کل دا ٹائم, رائٹ. لیکن جب پھر الحمد للہ جب یہ بزنس جوائن کیا اینڈ اور پھر اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ یہ سوشل میڈیا از ناٹ فار فن, سوشل میڈیا از ٹو جنریٹنگ ریونیو. تو الحمد للہ وہی جو میرا 1 گھنٹے کا صبح کا جو ٹائم ہوتا تھا ٹرین کا, اور شام واپسی کا جو 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا, وہی ٹائم جو ہے میں اپنے بزنس کو دیتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ بائی دا ٹائم جب میں گھر پہنچتی تھی تو میرا لائک جاب بھی ختم ہو گئی اور بزنس سے بھی میں فارغ ہو گئی تھی. ہمیں جو بھی میری چیزیں ہوتی تھی روزانہ کی جو ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو بائی دا ٹائم وین آئی ریچ ایٹ ہوم, سو میں ان دونوں چیزوں سے ہو چکی ہوتی فارغ, اور اس کے بعد آئی ہیو اے ٹائم فار دا فیملی اینڈ آل دوز اسٹف. سو دس از ہاؤ آئی یوز ٹو مینیج. اور اس کے بعد اب ہم ریسنٹلی جو ہے یہاں پہ موو ہو گئے ہیں البرٹا میں, تو اب میری الحمد للہ یہاں پہ فل ٹائم میری ریموٹ جاب ہے. تو اس کے ساتھ یہ کہ اب میرا جو کمیوٹ ٹائم ہے جو تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ صرف کمیوٹ ٹائم ہے, رائٹ. اس کے علاوہ پھر مجھے
صبح اٹھ کے تیار ہو کے جانا اور سب چیزیں پریپیئر کرنا تھا, وہ 1.5 گھنٹے کا وہ ٹائم, تو آپ کہہ سکتے ہو آرام سے میں 5 سے 5.5 آورس اپنے ڈیلی کے سیو کر لیتی ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے تیار نہیں ہونا, وہ سب چیزیں تو نہیں کرنی ہے, رائٹ, ایگزیکٹلی. میں اب کمپیوٹر ورک کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, جس دن میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ تیار ہو جاتے ہیں جلدی سے ٹو شو دا یور فیس, جو ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہے. تو وہی چیز اب 5.5 گھنٹے جو میرے آرام سے سیو ہو جاتے ہیں, تو وہ اب ظاہر سی بات ہے چیزیں پھر آرام سے مینیج ہو جاتی ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے, کس طریقے سے نہیں کرنا ہے. ایگزیکٹلی. واہ واہ, یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ پرائیورٹی از ایوری تھنگ. جب آپ پرائیورٹائز کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, جب ہم پرائیورٹائز کر لیں کہ جی ہم نے جو ہے اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہے, تو پھر ٹائم نکالنے سے نکل ہی آتا ہے. پھر چاہے بالکل. وہ آپ اپنے کمیوٹ کے دوران جو ہے اپنے بزنس کا کام کرو, بیکاز آل وی نیڈ از اے سیل فون ٹو لیٹ دا ایگزیکٹلی. تھنگ گو آن, ایگزیکٹلی. یا پھر آپ کچن میں کھانا بناتے بناتے وہ کام کر لیں. It's all the same. It's all about priorities. Like, بالکل even though بالکل. کہ میری اور آپ کی اسٹوری بالکل ڈفرینٹ ہے, بٹ آئی کین انسٹنٹلی کنیکٹ وتھ یو وتھ دس پارٹ کہ جب آپ کے پاس آپ ڈیسائڈ کر لینا کہ جہاں آپ ٹائم کل کر رہے ہیں وہاں آپ نے اسی سوشل میڈیا کو ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو بس پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ایگزیکٹلی. ادھر ایک اور چیز بھی کہوں گی فاطمہ, دیکھیں جو ورکنگ مومز ہیں نا, تو ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, جو بھی آپ کی نیچر آف جاب ہے, آپ کو یہ جاب یا یہ پروفیشن جو جاب ہے آپ کی کتنے عرصے تک لے کے چلنا ہے. آر یو ہیپی, یا جو آپ کی ارننگ ہے اس سے آپ ہیپی ہو کہ آپ کو یہ اسٹل یور گولڈن ایئرس, آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ ایج تک یہ چیز لے کے ڈریگ کر کے چلنا ہے, اور اگر نہیں کرنا ہے تو آف کورس یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا بیس, رائٹ. اور اس میں جو ہے اگر آپ اب 1 سال یا 2 سال اگر آپ اس طریقے سے لگا لیتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں, ہم 1-2 گھنٹے بھی کیسے نکالیں گے, تو وہی بات ہے کہ وہ آپ کو پورا لائف ٹائم تھوڑی آپ کی ایسی رہے گی. آپ کے انیشیل ٹائم پیریڈ ہوگا 1 سال 2 سال, یہ جتنے عرصے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی دونوں چیزیں لے کے چلتی ہے, دا مومنٹ یو فیل کہ بھئی آپ کا بزنس کک اپ کر دیا ہے اور آپ سیٹسفائڈ ہو گئے ہو, یا آپ کا جو بھی بزنس سے آپ کو جتنا بھی ریونیو جنریٹ کرنا ہے, یو آر ایبل ٹو جنریٹ دیٹ ریونیو, اٹ آل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہو. آپ اپنی یہ جاب کو چھوڑ سکتے ہو, تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا, رائٹ. یہ تھوڑی کوئی ساری زندگی آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلتے رہو گے, وہ تو جسٹ فار اے ٹائم پیریڈ کی بات ہے, اور وہ ٹائم پیریڈ آپ کے اوپر ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ آپ کتنا شارٹ کر سکتے ہو, رائٹ. ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ لوگ بگ پکچر دیکھ ہی نہیں پاتے, وہ اسی چھوٹی سی چیز میں جو ہے پھنس کے رہ جاتے ہیں کہ اچھا بھائی ہمیں یہ دو چیزیں مینج کرنی ہوگی, پھر گھر اور بچے بھی دیکھنا ہوگا, نہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. بٹ یہ واقعی آپ نے یہ بات صحیح بولی کہ یہ چیز کوئی ساری زندگی تھوڑی چلنی. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ٹوٹل کمیوٹ ٹائم تھا, آپ 3 گھنٹے بیسکلی سڑک پر یا سب وے میں یا اس طرح گزار رہی تھی, تو یہ بات تو آپ کو شروع سے پتا تھی کہ نہیں یہ میری زندگی نہیں ہو سکتی, اٹ ہیز ٹو بالکل. چینج اینڈ اٹ ول چینج فار دا ٹائم بینگ میں کر رہی ہوں. تو اگین یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, میرے دماغ میں ایک اور کوشچن تھا جو کہ میں جاننا چاہوں گی. بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے ریسرچر, یہ وہ سارے پروفیشنز ہیں جن سے لوگ لگ بھگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ اگر آپ کا کمیوٹ کا کوئی ایشو ہے یا کچھ ہے, تو یو کین eventually opt for another job or something and you can صحیح. reduce your commute hours. صحیح. I just wanted to know why an entirely different option. آپ نے کیوں ایک ایسا آپشن چوز کیا جو میڈیکل سائنسز سے دور دور تک جس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بالکل کہیں سے کنیکشن نہیں ملتا. بالکل بالکل. ایگزیکٹلی فاطمہ, جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں اس بزنس کے حوالے سے, تو لوگ بزنس کے بارے میں تو بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ سائمہ آپ تو میڈیکل پروفیشن سے بلا بلا بلا, تو آپ نے یہ بزنس کیوں جوائن کیا, ایسا کیا ہوا آپ کی زندگی میں کہ جو آپ کو یہ اسٹیپ لینا پڑا. تو یہاں پہ فاطمہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جب میں 2012 میں یہاں پہ کینیڈا موو ہوئی تھی نا, تو ظاہر سی بات ہے میں پریکٹسنگ فزیشین تھی ان سعودی عربیہ, ہم سعودی عرب سے موو ہوئے تھے. تو آف کورس میں ایک ڈریم لے کر آئی تھی کہ آئی ول بی ورکنگ ہیئر ایز اے پریکٹسنگ فزیشین ان کینیڈا, رائٹ. اسی بیسس پہ میرا یہاں پہ ہمارا امیگریشن ہوا تھا. یہاں جب میں آئی تھی, جب میں نے یہاں پہ اپنی پڑھائی شروع کری تھی, تقریباً میری گریجویشن کے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 15 سال کے بعد, تو یو کین امیجن کہ ظاہر سی بات ہے مجھے کتنا سارا اپنا جو بیسک جو ہماری نالج ہوتی ہے, بیسک جو انفارمیشن ہوتی ہے, بیسک پیتھولوجی فزیولوجی, اس کو کتنا سارا ریویو کرنا پڑا تھا. اینی ہاؤ میں نے اپنے میڈیکل لائسنسنگ سارے ایگزامس کیے, کلیئر کیے. جب میری بڑی بیٹی جو تھی ایک بچہ میرا 4 کا تھا, ایک 2 سال کی تھی اور ایک صرف 6 months کی تھی. سو یو کین امیجن کہ کتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ
मैंने अपने मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स की तैयारी की, एंड दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि राइटिंग अ मेडिकल एग्जाम्स, यहाँ के कैनेडियन लाइसेंस एग्जाम्स पास करना, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. और ये एक चीज मैं नहीं कह रही, आप किसी भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट से पूछोगे, वो आपको यही बताएगा, ठीक है. और उस वक्त मैं जो है रोजाना 10 से 11 घंटे पढ़ा करती थी जस्ट टू पास माई एग्जाम्स, राइट. और वो मैंने 2 साल तक कंटिन्यूसली किया, बिकॉज आई हैव टू पास ऑल द 4 एग्जाम्स, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जनाब सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए, जो उनके क्राइटेरियाज थे वो सारे फुलफिल करके दिखा दिए कि भाई आई हैव द पोटेंशियल, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर मेडिकल सिस्टम. बट द थिंग इज दैट के अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ चांस इनटू द मेडिकल सिस्टम, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कनाडा के मेडिकल सिस्टम से अगर आपको मालूम है तो यहाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वेरी कंपेटिटिव, और यानी कि लोग बहुत सारा लोग आते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है. तो देन हुआ ये कि जरा नहीं हुआ, 2 साल तक मैंने अप्लाई किया, लेकिन वही बात आ जाती है कि कितने अरसे तक आप उस चीज पर वेट करते रहोगे, राइट. या तो फिर ये हो कि गारंटी हो कि यस यू आर इन द वेट लिस्ट एंड इवेंचुअली यू विल गेट द चांस इनटू द मेडिकल सिस्टम, राइट. तो एनी हाउ फिर उसके बाद ये हुआ कि जाहिर सी बात है आई वॉज फोर्स टू चेंज माई कैरियर, क्योंकि जाहिर सी बात है इट वॉज नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि भाई मेरा नहीं था ये कि मुझे करना है. तो बेस्ड ऑन माई स्किल्स, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो चीज सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थी मेरे, वो रिसर्च में आ रही थी कि ठीक है अब मैं अगर पेशेंट्स को मैं ट्रीट नहीं कर रही तो एटलीस्ट मैं उसी फील्ड में हूँ जहां पे हम जो है क्या कहते हैं, वी विल डायग्नोज द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर द पेशेंट्स. तो स्टिल आई विल बी इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट्स, बट वो मेरे रिसर्च पेशेंट्स होंगे, राइट. तो एनी हाउ उसके लिए भी इट्स नॉट इजी कि आप बस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा. ऑफ कोर्स मुझे पढ़ाई करनी थी, तो अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लिनिकल रिसर्च में. फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे कनाडा में जॉब मिलना इट्स नॉट ईजी एट ऑल. मैंने पूरे 1 साल तक वॉलंटियरिंग करी. वही चीज हुई कि मैं अपने घर से डाउनटाउन जाती थी, हफ्ते में 3 दिन फ्री, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था, और वही 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने बताया था वही डाउनटाउन का रही था, ठीक है. हफ्ते में 3 दिन मैं जाती थी जस्ट कि मेरे सीवी मेंटेन रहे, मेरे, क्योंकि वॉलंटियर वर्क जो होता है वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा होता है, तो मेरा सीवी मेंटेन रहे. कल को जब मैं जॉब्स पे अप्लाई कर रही हूँ तो दे कैन सी कि ये बंदी जो है अपनी फील्ड से इन टच है एंड शी इज डूइंग ऑल दोस स्टफ, जो कि उसकी जो रिक्वायरमेंट, जॉब की रिक्वायरमेंट है. अल्हम्दुलिल्लाह जनाब 1 साल के बाद जॉब मिल गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. कनाडा के नंबर 1 रिसर्च हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन फिर हुआ ये कि 2020 जब आया तो जनाब सारी हमारी रिसर्च एक्टिविटीज शट डाउन हो गई और मुझे लेड ऑफ कर दिया गया 4 to 5 मंथ्स के लिए. एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. क्योंकि देखें मैंने इतनी मेहनत करी. अब अगर मैं आप पूरे मेरे बैकग्राउंड पे जाए, मैं डॉक्टर हूँ, राइट. और फिर डॉक्टर में भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपने पाकिस्तान से करी थी. फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैंने सारे मेडिकल लाइसेंसेस पास एग्जाम्स क्लियर किए. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च में करी. फाइनली आई गॉट अ जॉब, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अ गुड जॉब अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मुझे लेड ऑफ कर दिया गया था. और आई डोंट डिजर्व दिस, राइट. ठीक है, मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, साफ बात है, राइट. और इतनी वो मेहनत की बात तो नहीं. बिल्कुल एग्जैक्टली. और वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि साइमा के जॉब में कुछ नहीं रखा है. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी. यू नीड टू फाइंड आउट समथिंग अदर वे, कि जहां पे आप आपका जो है एक दूसरा सोर्स ऑफ मीडियम जो है आपका अर्निंग का होना चाहिए आपके पास, ठीक है. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, सारा कुछ, फिर मुझे जो दिमाग में जो चीजें आ रही थी कि जो चीज मैं घर में बैठ के भी कर सकती थी, उसमें मजीद मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत थी. मैंने कहा नो आई एम डन, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय फर्दर स्टडीज. मुझे मजीद सर्टिफिकेशन की मुझे नहीं करनी है, मुझे कुछ और फाइंड आउट करना है, राइट. फिर वही बात आ जाती है कि जब आप कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ भी मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता है, अल्लाह ताला आपको दिखाता है, राइट. तो सोशल मीडिया पे फिर यही हुआ कि मैंने किसी का एड देखा अबाउट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसको फिर मैंने चेकआउट किया, सब कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया. सो दिस इज माई होल जर्नी जनाब, कि किस तरीके से फिजिशियन, क्लिनिकल रिसर्चर जो है वो एंड अप हुई है एज अ एंटरप्रेन्योर. वाह, वाह, नहीं पता है इस चीज में भी इतनी गहरी बात छुपी हुई है. मुझे लगता था कि ये स्ट्रगल जो है शायद सिर्फ मेरे जैसी औरतों के लिए है जो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स देख रही हैं और उनको मिल नहीं रही, बट इट टर्न्स आउट कि आप जैसी माशाल्लाह, लाइक आई हैव जस्ट डन माय एमएससी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी और उसके बाद मुझे लाइफ में पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया. कितने भी एम्बिशन जो कुछ हो, आपकी लाइफ आपको जो है दूसरे पॉइंट पर ले ही आती है. बट इफ आई सी यू कराची से मेडिकल की पढ़ाई करना, फिर उसके बाद ओवरसीज आपने सऊदीया में प्रैक्टिस की, फिर यहाँ के आपने सारे एग्जाम्स दिए, विच इज अ कंप्लीट जर्नी. फिर रिसर्च में भी आपने अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद भी देर इज नो जॉब सिक्योरिटी. तो वाकई मतलब ये एक हिला देने वाली बात है कि एक बंदा अपने आप को घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, और फिर भी उसे कुछ पता नहीं है कि आगे होगा क्या.
آگے اس کے جو ہے اس کا فیٹ اس کو کیا دکھائے گا. تو واقعی ایک ہمیں بہتر پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ. کسی بھی جاب میں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو یہ بڑا اسٹینڈرڈ ہے کہ کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن کرنی پڑتی ہے. امریکہ کینیڈا میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ طریقہ ہی اس طرح ہے, چاہے چھوٹے لیول پر ہو چاہے بڑے لیول پر ہو, کسی نہ قسم کی کورس پڑھائی کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ جاب, ان آرڈر ٹو بی کوالیفائڈ فار اٹ. بٹ مجھے ہمارے بزنس کا یہ پارٹ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری ہینڈز آن ٹریننگ ہے. ہاں ہمیں سیکھنا ہے, ہاں ہمیں کرنا ہے, لیکن وہ سب کچھ اسی وقت اپلائی بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی سرٹیفکیشن کر کے بیٹھ جاؤ, کوئی کورس لے کے بیٹھ جاؤ اور بعد میں پتہ ہی نہیں کہ بزنس کیا ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, سمجھ نہیں آتی. تو وہ چیز مجھے پرسنلی بڑی اچھی لگتی. آئی واز ایکچولی جو ہے میں اس سے ان کنٹراسٹ سوچ ہی رہی تھی جب آپ نے مجھے بولی کہ نہیں واقعی we have such a different system, alhamdulillah. بالکل الحمد So للہ. Saima, after all this struggle, mashallah, I have seen you're doing pretty good, mashallah, mashallah. Whether it's about your team, your action takers, it's your income, everything is mashallah so good. Like if I compare from myself, میں آپ کو بہت اچھا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. بٹ میں جاننا چاہوں گی کہ ایٹ دس اسٹیج آپ اپنے اس چینج سے کتنی مطمئن ہیں؟ جناب بہت زیادہ مطمئن ہوں. دیکھیں فاطمہ, یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز میرا خود کا جو پرسپیکٹو وہ یہ ہے نا کہ میں یہ میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے کہ پہلے جب میں پریکٹسنگ فزیشین تھی رائٹ, تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ایز اے ڈاکٹر تاکہ میں مریضوں کا علاج کر سکوں. یعنی کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اینڈ آئی ایم دا میڈیم رائٹ. تو یہاں پہ جب میں نے اب یہ بزنس اپرچونیٹی مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور میں نے بزنس جوائن کیا, تو یہاں پہ پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا پھر سے شکر و احسان ہے, ہر چیز کا شکر و احسان ہے, لیکن ایک دفعہ مزید شکر و احسان ہے کہ آپ نے جو مجھے دوبارہ سے جو پروفیشن دیا یا جو بھی آپ کہتے ہیں بزنس سورس دیا جو بھی ہے, تو ابھی بھی یہی ہے کہ آپ نے مجھے وسیلہ بنایا لوگوں کے رزق کا رائٹ. تو وہ چیز مجھے ایک بہت اچھا اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے کہ میں وسیلہ بن سکوں لوگوں کے رزق کا. ایسی بات ہے کہ وی آر ہیلپنگ ہیئر ٹو پیپل ٹو اسٹارٹ دی بزنس, اور جب وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے ان کی انکم اسٹارٹ ہوگی تو آف کورس وسیلہ تو ہم لوگ ہی بن رہے ہیں نا. ایسی بات ہے ہمارے ہی تھرو اس بزنس کو جوائن کیا رائٹ. دوسری چیز یہاں پہ آپ نے جو کہا کہ آپ کتنی مطمئن ہیں اس بزنس کو لے کے, دیکھیں یہ بزنس آپ کو پتا ہے میں یہ اپنی فل ٹائم کے ساتھ میں ایز اے پارٹ ٹائم میں اپنا اس کو رن کر رہی ہوں, رننگ دس بزنس سائڈ ہسل رائٹ. تو بیسڈ آن دا سائڈ ہسل کے میں جتنے آورز میں لگا رہی ہوں اس کے حساب سے آپ کو تو پتا ہے میری انکم کتنی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ظاہر سی بات ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں, ایونچولی دے ول کم ٹو نو کہ آپ سب لوگوں کی کتنی انکمس ہیں, ہمارے سب وہاں پہ شیئر ہوئی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ اب اس کے آگے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یعنی کہ اس بزنس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ روزانہ کے 2 گھنٹے, اب جیسے کہ میں اپنا ابھی کہوں تو میں تقریباً اپنے پرسنل, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے میں بزنس کوچ بھی ہوں رائٹ, تو آف کورس آئی ہیو ٹو ہیلپ ادر پیپل ایز ویل. تو وہ اگر ٹائم ایکسکلوڈ کر دوں بیکاز آئی ایم ہیلپنگ ادر رائٹ, اگر میں اپنا پرسنل بزنس کا لگاؤں تو میں اسٹل میں 3 آور سے زیادہ میکسیمم میں نہیں دیتی ہوں اپنے بزنس کو. اور اس کے ایورز اگر آپ دیکھیں کنٹراسٹ کے آپ کو آپ کی کیا ارننگ ہے, تو الحمدللہ دیٹس ریئلی امیزنگ. That's right. Plus, being a coach بھی تو پھر ہمارے لیے جو ہے ایک ایکسٹرا اسٹریم آف انکم کھل جاتی ہے. تو اگر ہم اس میں ایکسٹرا ٹائم دے بھی رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی the coaches are earning from that part too. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل جناب, بالکل. اوکے, سو تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کو بہت ٹائم لے لیا سائمہ, تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل کانورسیشن. مجھے بہت مزہ بھی آیا آپ کی جرنی سن کے, اور میں خود اتنا انسپریشنل فیل کر رہی ہوں کہ اگر واقعی ایک آپ جیسی لیڈی, ایک آپ جیسی ڈاکٹر جس نے اپنی زندگی میں اتنا اسٹرگل دیکھا, اتنی محنت کی, اتنا آگے بڑھی, اتنا ایکسپوجر لائف کا اور کریئر کا ملا, اگر وہ اپنے اتنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کر جو ہے یہ کام کر سکتی ہے تو پھر ہر کوئی کر سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹیز. بالکل بالکل. یہاں پہ فاطمہ ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے جو ہے نا دونوں چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں رائٹ. میں نے آپ کو اپنی جرنی بتائی کہ جب میں نے اپنے کینیڈین لائسنسنگ ایگزامس کیے تو میں نے 2 سال جو ہے روزانہ 10 گھنٹے میں پڑھتی تھی, اینڈ آئی ریئلی مین دیٹ, کیونکہ وہ ایگزامس پاس کرنا اٹس ناٹ سو ایزی, کیونکہ آف کورس اس میں اتنی موٹی موٹی ہماری ٹیکسٹ بکس ہوتی تھیں اور لائک 11 سبجیکٹس 10 to 11 سبجیکٹس کا پورے ایک ساتھ ایگزام ہوتا تھا. تو یہاں پہ میں دونوں لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں نے دونوں چیزیں ایکسپیرینس کی کہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ رہ کے
10 से 11 घंटे में रोजाना 2 साल पढ़ा था, मैंने वो करके दिखाया और एग्जाम्स मैंने पास किए. दैट वाज माय पार्ट. कि मुझे रेजिडेंसी मिली ना मिली, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आई पास माय एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट. और यहाँ पे जो है बीइंग लाइक प्रोफेशनल जॉब होने के बावजूद, फुल टाइम जॉब है, बच्चे हैं, फैमिली, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अपना बिजनेस भी रन कर रही है. तो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, चाहे आप स्टे एट होम मॉम हो, छोटे बच्चे हैं, या वर्किंग मॉम हो कि आपके पास जॉब है, बच्चे सारी हैं, हर चीज मैनेजेबल है. ओनली द थिंग इज दैट कि व्हेन यू आर रेडी टू जॉइन द बिजनेस, व्हेन यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, अगर आपके उसमें आ जाता है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे चीज करनी है, और करनी है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल मैसेज. मैं अभी आपसे कहने ही लगी थी कि आप प्लीज अपना फाइनल मैसेज दें, तो ओके. but that's okay. The key thing is कि मैसेज लोगों तक जाए, doesn't matter कि वो ऑर्डर क्या है. But thank you so बिल्कुल. much Saima for such a wonderful conversation and such a beautiful message. I hope कि ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल साबित हुआ होगा और उन्हें इस बिजनेस की एक नई साइड देखने का मौका मिलेगा.